الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے ہوئے عمر مبارک میں تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا. 3 سال تک خفیہ دعوت رہی. حضرت ارقم بن ابی ارقم کے گھر، جسے دار ارقم کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے حکم فرمایا فاصدع بما تؤمر، اب کھل پر میرے محبوب اپنی دعوت توحید کا اعلان فرمائیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دعوت توحید، دعوت تبلیغ، دعوت اسلام، دعوت قرآن، دعوت سنہ کا کھل کر اعلان فرمایا. تو اس وقت مشرکین مکہ جو تھے، ان کے لیے مشکلات پھر پیش آئیں اور انہوں نے بھی آگے کھل کر منصوبے بنانا شروع کر دیے. میں عرض کر رہا تھا ان کے 10 بڑے منصوبے تھے، 10 بڑے حربے تھے، 10 بڑی رکاوٹیں تھیں جو انہوں نے مختلف انداز میں لالچ دینے کی صورت میں، دباؤ ڈالنے کی صورت میں اور دنیاوی ہر ساز و سامان کی پیشکش کی صورت میں اور آپ کو مفاہمت کا اور مداہنت کا، یعنی مفاہمت کہ کچھ لو دو کی بات کر لیتے ہیں، کچھ ہماری مانیے کچھ ہم آپ کی مانتے ہیں. مداہنت کی یعنی صحابہ کرام کو لالچ دینا شروع کر دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اللہ کے نبی کا دامن چھوڑ دیں. تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہ تھا جس نے اللہ کے نبی کا دامن چھوڑا ہو. اسی طرح سارے منصوبے ان کے ناکام ہو گئے. مطالبات اور سوالات طرح طرح کے. اصحاب کہف کون تھے؟ آل یعقوب کنان سے مصر کیسے منتقل ہوئے؟ ذوالقرنین کون تھا؟ روح کے بارے میں بتائیے. آپ کا گھر سونے کا کیوں نہیں؟ آپ مکہ کو پہاڑی علاقے سے دور کر کے کھیتی باڑی کا علاقہ بنا دیجئے. آپ کے لیے نہریں اور چشمے جاری ہونے چاہیے. آپ تو ایک انسان ہیں اور ہم میں پلے ہیں، ہم میں رہے ہیں. هل كنت الا بشر الرسولا،
ایک انسان بھلا رسول بن سکتا ہے؟ اس طرح کے انہوں نے مختلف قسم کے سوالات منصوبے خود یہودیوں سے پوچھے، خود اپنے اپنی جگہ پر، حتیٰ کہ اس طرح بیہودہ بات بھی کہنے لگے۔ ابو جہل اللہ کے نبی کے پاس اپنے پیتل کا ایک بت لایا، کندھے پہ اٹھایا ہوا، کہتا ہے یہ کہہ دے تو میں مان جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ گواہی دے تو مان جائے گا؟ نے کہا بالکل مان جاؤں گا۔ تو اس پیتل کے بت سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کو زمین پہ پھینک دیتا ہے، کہتا ہے اب یہ بھی تیری سائیڈ لے رہا ہے، اب یہ بھی تیرا ہو گیا ہے، پھر بھی مقدر میں نہ آیا۔ اب دیکھیں جب باطل کے پاس سارے حربے ختم ہو جاتے ہیں نا، تو آخری حربہ ایک ہی بچتا ہے کہ ان کو اتنا ظلم و ستم کیا جائے اور آپ کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے پاس یہی آپشن ہوتا ہے تو ختم کر دو، بس اس کا نہ نام رہے نہ یہ اس کا کام رہے، جب یہ رہے گا نہیں تو اس کا کام ہی ختم ہو جائے گا۔ اب انہوں نے جو آخری حربہ سب سے خطرناک تھا جو آپ کی زندگی مبارک میں اور صحابہ کرام کے لیے، انہوں نے جسمانی تشدد شروع کر دیا، جسمانی طور پہ اتنا تنگ کیا، اتنی تکلیفیں دیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ صرف ابو جہل کی داستان آپ پڑھ لیں سیرت کی کتابوں میں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی کی ذات تھی اور صحابہ کرام تھے جنہوں نے برداشت کیا، ورنہ عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ جتنی تکلیفیں اور دکھ برداشت کیے ان لوگوں نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا حملہ ان کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اتنا تنگ کیا جائے، جسمانی اذیت دی جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں سے نکل جائیں یا اللہ کے نبی جان سے نعوذ باللہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو آپ کے قتل تک کے درپے ہو گئے وہ ظالم لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی مٹا دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے محبوب آپ اپنا کام جاری رکھیں اور ان کو جو کرتے ہیں کرنے دو، ایک دن ایسا آئے گا آپ کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ پیغام دیا، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب پیغمبر یہ مکہ والے لوگ اب آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، آپ کو مارنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میرے محبوب آپ کا کام ہے اپنا کام جاری رکھیں۔ واللہ یعصمک من الناس، منصوبے بنانا ان کا کام ہے، انہیں ناکام کرنا ہمارا کام ہے، پلاننگ کرنا ان کا کام ہے، ان کی پلاننگ کو نیست و نابود کرنا ہمارا کام ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم مزاح کرنے والوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یا اللہ میں کیا کروں، انہوں نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب پیغمبر آپ کا کام ہے بس آپ کہیں قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پیٹھ پھیر لیں، منہ موڑ لیں، آپ کے در پہ ہو جائیں، آپ کی جان کے دشمن بن جائیں، کوئی سہارا آپ کا نہ رہے دنیا والوں میں سے، بس اتنا کہہ دینا حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہنا آپ کا کام ہے حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
وہ عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی اس کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا بادشاہ ہے اللہ۔ تو اس لیے جس کا اللہ ہو جائے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ ہی ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ ہو جائے تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس کا۔ اس لیے میرے محبوب پیغمبر، آپ کا کام ہے اللہ کی طرف بلاتے رہنا، دعوت دیتے رہنا، سمجھاتے رہنا، باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی طریقہ کام نہیں آ رہا، تو ان ظالموں نے کیا کیا، اللہ کے نبی پر زیادتیاں کرنی شروع کر دیں، ظلم کرنا شروع کر دیا۔ آپ سارے کافروں کی طرف نظر نہ کریں، صرف ابو جہل کو دیکھ لیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا۔ ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے رات کو اپنے دوستوں سے کہا، کہنے لگا سویرے میں نے ایک پلان بنایا ہے، میں نے ایک عجیب بات سوچی ہے۔ ساتھی کہنے لگے کیا بات تو نے سوچی ہے؟ وہ کہنے لگا صبح آتے ہیں آپ حتیم میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، تو میں ایسا کروں گا، میں ایک رات کو بڑا پتھر تلاش کر کے رکھوں گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جائیں گے تو میں آپ کے سر پہ پتھر ماروں گا، نعوذ باللہ آپ ختم ہو جائیں گے۔ یہ رات اس کو منصوبہ سوجا اور اپنے دوستوں کو بھی اس نے بتا دیا۔ جب سویرے ہوئی تو یہ سرداران آنے لگے، اپنی اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی بیٹھنے کی، سارے آ کے اپنی اپنی جگہ پر مسندوں پر بیٹھ گئے۔ جب سارے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب روایت تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور ابو جہل نے اپنے منصوبے کے مطابق وزنی پتھر اٹھایا، انتظار میں تھا کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کے سر پہ ماروں گا۔ نعوذ باللہ جب آگے بڑھا تو خوف سے پیچھے آنے لگا۔ اتنا خوف تھا کہ ابو جہل کو کبھی ایسے ڈرے ہوا کسی نے نہیں دیکھا تھا، اپنے آپ کو بڑا دلیر اور بہادر کہتا تھا۔ ادھر سردار بھی تھا مکہ کا، تو ڈرتے ڈرتے خوف کی حالت میں تیزی کے ساتھ پیچھے مڑا اور مشکل سے پتھر سے بچا، پتھر نیچے گرایا۔ ساتھ والے کہنے لگے رات تو بڑے منصوبے بنا رہا تھا، میں ایسے پتھر ماروں گا آپ کی جان ہی نعوذ باللہ لے لوں گا، تو اب پیچھے کیوں آ گیا، پتھر مارا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا جو جانور میں نے دیکھا ہے آپ بھی دیکھ لیتے تو آپ بھی خوف زدہ ہو جاتے۔ تو وہ کہنے لگے کیسا جانور، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا اتنا عجیب اونٹ کی طرح ایک بڑا جانور میں نے دیکھا جو منہ کھولے ہوا تھا، اتنا بڑا منہ تھا کہ مجھے اندر ہی لے جاتا سارا کا سارا، اور میری طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ تو میں خوف کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے آ گیا، اس لیے میرے چہرے پہ خوف کے آثار ہیں اور یہ پریشانی میرے چہرے پہ ہے۔ وہ کہنے لگا تم نے نہیں دیکھا؟ نہیں میں نے نہیں، باقی کسی نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، ابو جہل خوف کی حالت میں تھا، باقی سارے دوست عجیب کیفیت تھی، یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جانور ہم نے تو دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا ذاک جبرائیل، جب یہ میرے اوپر پتھر گرانے کے لیے آیا تھا اللہ نے میرے مدد کے لیے جبرائیل کو بھیج دیا تھا کہ میرے محبوب کی جان بچانی ہے، آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ جبرائیل کا کام ہے، جس طرح بھی حفاظت کرے۔ اللہ نے جو بھیج دیا تھا بچانے کے لیے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتے میرے محبوب یہ ظلم و ستم کرتے رہیں، آپ کی جان نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری میرے پاس ہے۔ پھر یہی ابو جہل ہے، دوسری مثال۔ ابو جہل ایک دن بیمار بن گیا، کہتا ہے
کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، یہاں رش والے گھر کو چھوڑ کر باہر جو گھر تھا وہیں چلا گیا۔ منصوبہ اس نے ایک سوچا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلے گا روزانہ یہ تنگ کرتا ہے، نظر نہیں آئے گا ابو جہل تو پوچھیں گے کہاں گیا وہ، تو ساتھ والوں کو کہا ان کو کہنا کہ میں بیمار ہوں، طبیعت خراب ہے اس لیے باہر گیا ہے، فلاں گھر میں وہاں آرام کے لیے وہاں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو جہل کہاں گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بیمار ہے اس گھر میں۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پوچھ کے آتا ہوں، اور بیماری کے حالت میں دل نرم ہوتا ہے، میں اس کو دعوت دوں گا، شاید ایمان قبول کر لے، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے۔ تو اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے پوچھنے کے لیے۔ اب اس ظالم نے کیا منصوبہ بنایا رات کو، اس نے کہا آئیں گے ضرور، اسے بھی پتا تھا آئیں گے ضرور، وہ تو موقع ڈھونڈتے ہیں تنہائی میں مل جائے، تو اس لیے آئیں گے ضرور۔ اس نے ایک گڑھا کھودا بڑا سا اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں وغیرہ رکھ دی تاکہ اللہ کے نبی اسی راستے سے جب میرے دروازے پہ آئیں گے تو اندر داخل ہونے کی بجائے اس گڑھے میں گر جائیں گے۔ تو دوستوں کو اس نے کہہ رکھا تھا آپ کو پکڑ لینا ہے، نعوذ باللہ آپ کو وہی ختم کر دینا ہے۔ اب یہ منصوبہ بنا کے ابو جہل بیٹھا ہے، اللہ اکبر، نتیجہ دیکھو، رزلٹ دیکھو۔ اللہ کے نبی جب آپ تشریف لے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، جب پیارے نبی وہاں پہنچے قدم رکھنے والے تھے تو جبرائیل تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے محبوب آپ نے قدم نہیں اٹھانا، پیچھے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی پیچھے مڑ کے جانے لگے، وہ چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ آپ تو واپس جانے لگے، میرا منصوبہ ناکام ہو جائے گا اور یہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ پیچھے دوڑا، یاد نہ رہا میں نے گڑھا ہی کھودوایا تھا، تو اندر گر گیا، خود گڑھا کھودا دوسرے کے لیے، خود اندر گرا۔ جب گر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اللہ کے حکم سے جبرائیل نے کہہ دیا۔ جب آپ چلے گئے تو بڑا پریشان کہنے لگا یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے، میں نے تو آپ کو گرانے قتل کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا تھا، خود گرفتار ہو گیا ہوں اس کے اندر، اب کیا کروں؟ تو نکل نہیں سکتا۔ کہنے لگا اللہ نے کیونکہ امتحان ڈال دیا، آزمائش ڈال دی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی دکھانی تھی، بتانی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب دنیا والے آپ کی جان لینا چاہیں گے، آپ کے قتل کے درپے ہو جائیں گے، اللہ آپ کو بچانے والا ہے لوگوں سے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہاں سے بھی، اس پتھر سے بھی بچایا، اس گڑھے سے بھی بچایا۔ اور تیسری مثال ابو جہل کی، دیکھو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین کی طرف سے 10 حربے، 10 طریقے نکالے گئے آپ کو روکنے کے لیے۔ اس میں سے ایک طریقہ تھا آپ کو جسمانی تکلیف دی جائے، آپ کو نعوذ باللہ راستے سے ہٹا دیا جائے، آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، یہ ان کا منصوبہ تھا۔ اس کا سب سے پہلا جو تھا منصوبہ بنانے والا اور جسمانی تکلیف دینے والا وہ ابو جہل تھا سب سے زیادہ۔ اب تیسری مثال ذرا سنیں۔ ابو جہل نے کوہ صفا پہ بیٹھا تھا، کوہ صفا پہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں، پتہ چلا آپ کو کہ چند دوستوں کے ساتھ ابو جہل وہاں ہے، موقع ہے اب اس کو دعوت دوں، علیحدہ بیٹھا ہے اس جگہ پر کوہ صفا پر۔ اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے، ابو جہل نے آپ کو آتے دیکھا، وہ خوش ہو گیا کہ آج اکیلے آ رہے ہیں، آپ کا دیوانہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اکیلے آ رہے ہیں، آج موقع ہے، آپ کو ماریں گے، نعوذ باللہ آپ کو سزا دیں گے۔ تو وہ ادھر یہ سوچ رہا ہے میرا نبی اپنا پیغام لے کے جا رہا
ہے، میرا نبی اپنا درد لے کے جا رہا ہے، ہمارا نبی اپنی فکر لے کے اس کے پاس جا رہا ہے، آگے سے وہ اپنا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی وہاں پہنچے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس ظالم نے آپ کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، زخمی کر دیا۔ عبداللہ بن جدعان، اس کا گھر قریب تھا، چھت سے کھڑی اس کی لونڈی دیکھ رہی تھی۔ یہاں دو روایتیں ہیں، ایک حضرت حمزہ کی لونڈی دیکھ رہی تھی، دوسرا عبداللہ بن جدعان جس کا گھر قریب تھا، اوپر تھا، اس کی لونڈی چھت سے دیکھ رہی تھی۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں، تو اس نے جا کے بتایا حضرت حمزہ کے گھر، اسی طرح آپ کے بھتیجے کو آج ابو جہل نے اکیلا سمجھ کے اتنا مارا ہے کہ خون بہ رہا تھا آپ کے جسم سے، زخمی حالت میں آپ اپنی جان چھڑا کے یہاں سے چلے گئے، حضرت حمزہ کے گھر جا کے بتایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو گھر میں غمی کا عالم ہے، گھر میں پریشانی کی کیفیت ہے، سارے گھر میں اداس اور پریشان بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو افسردہ ماحول دیکھ کر، پریشانی والا عالم دیکھ کر پوچھنے لگے کیا بات ہے، آج گھر میں سارے اداس بیٹھے ہو، کوئی نئی بات، نیا واقعہ پیش آ گیا؟ وہ کہنے لگے ہاں ہاں حمزہ، کیا تیرا بھتیجا اتنا لاوارث ہو گیا ہے، اس کا ابا جو دنیا سے چلا گیا، اس کی ماں جو اسے چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی، 8 سال کی عمر میں اس کا دادا چلا گیا۔ دنیا کے جو سہارے ہوتے ہیں بچانے والے، باپ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ماں سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی بچوں پر زیادتی کرے، دادا سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ان کا کوئی ظاہری سہارا اس وقت وہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے لاوارث سمجھ کے اپنے بھتیجے کو ایسا لاوارث سمجھ لیا ہے کہ اس کا وارث ہی کوئی نہیں، جس کا دل کرے آپ کو تکلیف دے، آپ کو مارے، آپ کو زخمی کرے، یہ کیفیت ہے۔ تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جوش میں آئی، تو انہوں نے وہی کمان جس کے ساتھ ابھی شکار کر کے آ رہے تھے، وہ کمان لے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی طرف بڑھنے لگے، اور بڑھتے بڑھتے جب وہ مجمع میں آ کے بیٹھا، فخر کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ میں نے ایسے کیا، جیسے کیا، فخر کر کے بتا رہا تھا، حضرت حمزہ نے زور سے کمان ماری، خون بہنے لگا، اور بڑی جرت والے لفظوں سے کہنے لگا، بڑے دلیری سے، حضرت حمزہ جیسا جری آپ جانتے ہیں، دلیری سے کہنے لگا، اور عجیب جملے کہے، میں وہ استعمال نہیں کر سکتا جو حضرت حمزہ نے جملے کہے، یعنی ایک عجیب بات انہیں کہہ کے حضرت حمزہ نے اسے مخاطب کیا، کہنے لگے میرے بھتیجے کو لا وارث نہ سمجھنا، آج کے بعد حمزہ اس کا وارث ہے، آج کے بعد جرت ہمت نہ کرنا، اسے اکیلا نہ سمجھنا۔ بس یہ کہہ کے وہیں سے اللہ کے نبی کے گھر کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ یہ صرف قدم آپ کی تسلی کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ قدم تو حضرت حمزہ کی قسمت جگانے کے لیے تھے۔ آج حضرت حمزہ کو اللہ عروج کی بلندیوں تک عروج پر پہنچانا چاہتا تھا، اور اس غیرت کو غیرت ایمان میں بدلنا چاہتا تھا، اور اس غیرت کو اسلام کے کام لانے کے لیے اللہ نے اسباب بنا دیے تھے میرے نبی کے لیے۔ حضرت حمزہ بڑھنے لگے، اللہ اکبر، عجیب منظر تھا، میرے نبی نے اپنا سر حضرت خدیجہ کی گود میں رکھا، حضرت خدیجہ آپ کے زخم بھی صاف کر رہی ہیں، خون بھی صاف کر رہی ہیں، اللہ کے نبی رو بھی رہے تھے، اور یہ جملے آپ کی زبان پہ تھے، خدیجہ میرا قصور کیا ہے، خدیجہ میرا جرم کیا ہے، میں تو ان کی خیر خائی لے کے آیا ہوں، میں تو خیر خائی کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں تو ان کو سمجھانے آیا ہوں، اور میں تو جنت کا راستہ دکھانے ان کو آیا ہوں، اور میں ان کے لیے درد لے کے آیا ہوں، اور یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟
جیسے فطرت ہوتی ہے انسان ایسے جملے غم کے موقع پر کہہ ہی دیتا ہے۔ تو حضرت حمزہ کہنے لگے میرے بھتیجے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں آج کے بعد تیرا سہارا، میں ہوں آج کے بعد آپ کی ڈھال، میں ہوں آپ کے سامنے کھڑے ہونے والا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ میرے نبی کے ساتھ نسبتیں بھی بڑی تھیں، ایک نسبت تھی کہ حضرت حمزہ نے جس کا دودھ پیا تھا حضرت سویبہ کا، اور اللہ کے نبی نے دودھ پیا تھا، تو آپس میں رضائی بھائی بھی تھے حضرت حمزہ، پھر چچا بھی تھے حضرت حمزہ، چچے والی نسبت، رضائی بھائی والی نسبت حضرت، اور تیسری نسبت آپ فرمایا کرتے تھے میرے حمزہ میں نے اپنے والد کو تو نہیں دیکھا لیکن جو مجھے بتاتے ہیں آپ کے والد کا چہرہ ایسے تھا، آپ کے والد ایسے تھے، مجھے وہ والد کا چہرہ حضرت حمزہ میں نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نسبت تھی حضرت۔ اب چوتھی نسبت یہ ملنے والی ہے، ایمان والی نسبت یہ ملنے والی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ کے نبی کو کہنے لگے اے میرے بھتیجے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو ہوں اللہ اکبر۔ میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی نے بڑے عجیب جملے فرمایا اے میرے چچا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلوں پہ خوش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہوتا نا دنیا میں ایسا ہوتا ہے، کوئی ہماری طرف سے کسی کا بدلہ لے لے نا تو ہم شاباش دیتے ہیں اسے اور کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس کی قدر کرتے ہیں، یار اس نے میری طرف سے جواب دیا، اسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا جواب سنو، آپ نے فرمایا میرے چچے میں بدلوں پہ خوش نہیں ہویا، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں تو خوش تب ہوں گا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے میں تو خوش تب ہوں گا جب آپ ایمان قبول کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو کے ان نفوس قدسیہ میں شامل ہو جائیں جو اتنے مجلس میں نہیں پہنچتے کہ اللہ کے سلام ان کو پہلے آ جاتے ہیں، رضی اللہ عنہ کے خطاب ان کو پہلے ہی مل جاتے ہیں، ایمان ان کا معیار بن جاتا ہے انسانیت کے لیے، ان کا طریقہ سنت بن جاتا ہے انسانیت کے لیے، وہ ہستیوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے میرا بھتیجا سچ کہہ رہا ہے، میرا بھتیجا سچ کہہ رہا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے۔ اس وقت حضرت حمزہ نے اعلان کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تیسری مثال۔ چوتھی مثال ابو جہل کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ابو جہل ظالم نے کیا کیا، اللہ کے نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفیں دی، ذہنی تکلیفیں دی، اذیت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا اور اس کے منصوبے بنائے۔ آپ ذرا دیکھیں ایک دن بیٹھا حتیم میں کہنے لگا فلاں محلے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، فلاں محلے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اگر اس کی اجری وغیرہ جو اندر کی غلاظت ہوتی ہے وہ اٹھا کے لائے، آپ جب سجدے میں جائیں تو آپ میں ڈال دیا جائے تو پھر کیا بات ہے۔ تو عقبہ بن ابی معیط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو میرے پڑوسی اللہ نے بنائے، ایک ابو جہل تھا ایک یہ عقبہ بن ابی معیط تھا، دو پڑوسی۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں پڑوسی بڑے برے پڑوسی ہیں، بدترین پڑوسی آپ نے ان کو کہا ہے، کیونکہ ہر وقت آپ کی زیادتی پر ظلم و ستم پہ تیار رہتے تھے۔ ایک ان میں سے عقبہ بن ابی معیط بھی تھا جو آپ کا پڑوسی بھی تھا۔ کہنے لگا یہ کام میں کروں گا، چند دوستوں کے ساتھ مل کر وہ غلاظت والی اٹھا کے لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، آپ ذرا تصور کریں آپ کا جسم کتنا پاک ہے، آپ کا وجود کتنا صاف ہے، اتنا پاک وجود، اتنا صاف وجود اللہ
اللہ نے کسی کو دیا نہیں تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے تو حضرت عثمان نے کہا تھا جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگایا، آپ نے حضرت عثمان سے پوچھا تھا آپ بتائیں اما کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو حضرت عثمان نے یہی کہا تھا میں نے جب سے کلمہ پڑھا آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کے وجود پر میں نے کبھی گندی مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا۔ جو رب آپ کے وجود پہ مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے گھر میں ایسی عورت کیسے لائے گا؟ تو عائشہ کا دامن صاف ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایسا وجود، لیکن ظالموں نے کیا کیا منصوبے بنائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، کسی نے بتایا کہ ظالموں نے یہ کیا ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی حالانکہ ایسے جملے نہیں کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جملے نہیں کہتے تھے، آپ ہدایت کی دعا مانگتے، لیکن اس موقع پر آپ نے فرمایا اللہ یہ جو کھڑے ہیں ان میں ابو جال تھا، ان میں عقبہ تھا، ان میں ولید تھا، ان میں عتیبہ تھا، اس میں شیبہ تھا، اس میں عمارہ تھا، یہ 7 بندے تھے اس جگہ پر جو کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ایک ایک کی طرف، یا اللہ اس کو گرفت میں لے، اس کو گرفت میں لے، اس کو گرفت میں لے۔ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ کے نبی نے جس جس طرف اشارہ کیا اللہ نے اسی جگہ پر ان کو سزا کے انتظام فرمایا۔ اللہ کے نبی اشارہ کرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہی انتظام کیے۔ کسی کو گردن کی طرف اشارہ کیا، ایسی گلٹی نکلی کہ جسم خراب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کسی کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اس کو وہی تکلیف ہوئی۔ یہ 7 بندے آپ پڑھیں ذرا تاریخ اسلام، اس میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اللہ ان کو گرفت میں لے، ان میں سے کوئی بھی بچا نہیں، اللہ نے سب کو گرفت میں لیا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں، عبادت خراب کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی بدبو سے اسمیل سے بڑی نفرت ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک انہوں نے منصوبے بنائے، اور پھر ایک اور ابو جہل نے اور دوستوں نے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا، اور یہ بھی عقبہ بن نبی معیط کو تیار کیا۔ اس ظالم نے اللہ کے نبی کے گلے میں چادر ڈالی اور اسے پیچ دینا شروع کر دیے۔ آپ کی سانس رکنے لگی، آنکھیں باہر آنے لگی۔ اتنے میں کسی نے جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا ابو بکر تیرے یار کو ایسے مار رہے ہیں۔ دوڑتے دوڑتے آئے اور حضرت ابو بکر نے عجیب جملے فرمائے جو قرآن پاک نے اشارہ کیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں استعمال ہوئے تھے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ جملہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق نے، ایسی ہستی کو مارتے ہو جس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور تو کوئی گناہ نہیں، اور تو کوئی قصور نہیں، نہ تم سے عہدہ مانگتا ہے، نہ شہرت مانگتا ہے، نہ کچھ دولت مانگتا ہے، کچھ بھی نہیں مانگتا، کہتا ہے اللہ کو راضی کر لو، میرا کلمہ پڑھ لو، میری اتباع کر لو، بس یہی پیغام ہے، اور تو کچھ کہتا نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ مار مار کے زخمی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں گھر والے اٹھا کے لائے کہ ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت تھی! اللہ اکبر، ماں بیٹھی ہے، سرہانے بیٹھی ہے، کبھی دودھ لے کے آتی ہے، کبھی شہد لے کے آتی ہے، بیٹا آنکھیں کھول لے، بیٹا نظر دیکھ لے۔ ماؤں کے دل پہ کیا گزرتی ہے آپ جانتے ہی ہے نا، ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے اولاد کو اگر تکلیف ہو تو بار بار آوازیں بھی دے رہی ہیں بیٹا ابو بکر، بیٹا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ شام تک اندھیرا آنے لگا، شام تک کوئی ہوش نہ آیا، ابو بکر صدیق اسی حالت میں زخمی سے چور و چور، خون سے لت پت وجود ہے۔ جب شام ڈھل گئی، اندھیرا ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع
شروع کر دی۔ اب جب آنکھیں کھولنے لگے ماں دوڑ کے آئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، برتن میں دودھ لے کے آئی، بیٹا جلدی کر بیٹا میں آپ کو کچھ دودھ پلاؤں، تاکہ صبح سے آپ نے کچھ کھایا نہیں، بے ہوشی کی حالت ہے، کچھ وجود میں طاقت آ جائے، زخم بہت لگے ہیں۔ اور ماں روتی بھی ہے، دودھ پان سامنے لاتی ہے۔ اب سنو جواب اس عاشق رسول کا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اقبال نے ایسے جھوم کے نہیں کہا تھا، اقبال نے ایسے تڑپ کے نہیں کہا تھا، ایسے دیوانے بھی دنیا میں تھے، ایسے محبت کرنے والے بھی دنیا میں تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت میں ہے، جب آنکھ کھلی زبان حرکت کرنے لگی تو پہلا جملہ سنو، زبان سے نکلا میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے حبیب کا کیا حال ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ میں جو ان کو کافروں کے نرغے میں دیکھ کے آیا تھا، میں تو پھر بعد میں بے ہوش ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، ان کا حال بتاؤ، بعد میں کھانا پینا ہو، پہلے مجھے ان کی خبر چاہیے۔ ماں تڑپ گئی، بیٹا ابھی یہ کیفیت انہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ تڑپ گئی، بیٹا انہی کی وجہ سے اتنی مار کھا کے آئے ہو، پھر بھی انہی کا نام تمہاری زبان پہ جاری ہے، اس لیے کہتے ہیں اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم سب نے بے دھڑک مال و زر دیا، کسی نے نصف گھر دیا، کسی نے ثلث گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ابوبکر صدیق، اماں پتہ نہیں تمہیں آپ دار ارقم میں، آپ کو معلوم نہیں ہے کیسا ٹھکانہ ہے، جاؤ ام جمیل ایک عورت ہے، کلمہ پڑھا ہے، ایمان اس نے قبول کیا ہے، چھپایا ہوا ہے، اس سے پتہ کر کے اس کو بلا کے میں پوچھ لوں گا میرے نبی کا کیا حال ہے، تب مجھے تسلی آئے گی۔ ماں بوڑھی گئی، ام جمیل کو بلا کے لائی، ام جمیل نے اشارہ کیا ماں کی طرف، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، میں اپنا راز کیسے فاش کروں، میرے اوپر بھی مصیبتوں کے پہاڑ۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ابو بکر کی ماں ہے، یہ راز فاش نہیں کرے گی، آپ بتا دیں میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تو ام جمیل رو کے کہنے لگی جس طرح آپ کی یہ کیفیت ہے، آپ ان کا نام لے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی کیفیت یہ ہے آپ بھی کچھ کھا نہیں رہے، بار بار کہتے ابو بکر میرے لیے اتنی مار کیوں کھائی ہے، میرے لیے اتنے زخم کیوں برداشت کیے ہیں، میرے لیے آپ کو اتنا ستایا گیا ہے، آپ بھی بار بار آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا عشق کا سمندر اور جوش میں آ گیا، کہنے لگے ابھی مجھے لے چلو، جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا نہیں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ دونوں بزرگ خاتون نے سہاروں کے ساتھ ابوبکر صدیق کو نبی کے قدموں میں پہنچا دیا، اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں زخم بڑے تھے، درد بڑا تھا، لیکن جب میرا سینہ میرے نبی کے سینے کے ساتھ ملا تو سارے غم ہی بھول گئے، درد ہی بھول گئے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم محبت میں اگر ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کیفیت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا حال ہے؟ فرمایا پہلے جو بھی حال تھا اب تو ساری خیر ہی ہو گئی، آپ ٹھیک ہیں، آپ کی زیارت اور ملاقات ہو گئی۔ کیا مانگتا ہے ابو بکر؟ مانگ، آج اللہ بڑا خوش ہے تیرے اوپر، سوال کرنا تیرا کام ہے، دینا اس مولا کا کام ہے، مانگ تو صحیح ابو بکر۔ سنو سنو، ابو بکر نے کچھ نہیں مانگا اپنے لیے، فرمایا رحمت کا دریا جوش میں ہے،
اب اللہ سے کہنا ہی ہے میرے لیے میرے محبوب، تو اس بوڑھی ماں کے لیے کہہ دے کہ اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ کیا مانگا ابو بکر نے؟ ماں کے لیے مانگا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ جملے کہے تو ابو بکر صدیق کی ماں بھی سمجھ گئی کہ آپ جیسا کوئی نہیں، تو وہ کہنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ ذرا دیکھیں، تو میں صرف آج کے خطبے میں وہ بتا رہا ہوں جو ابو جہل نے ظالم نے کیا اللہ کے نبی کے لیے، منصوبے بنائے اور اس طرح کے یعنی تیار کیے، اور رب کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ جب کوئی حربہ کام نہ آیا آپ کو روکنے کے لیے، پھر انہوں نے حرب عجیب استعمال کیے اللہ کے نبی کو ستانے کے، صحابہ کرام کو ستانے کے، آپ کے جو ماننے والے تھے ان پر ظلم و ستم کرنے کے۔ انہوں نے خاص طریقے نکالے، کسی کو کس انداز میں تنگ کیا، کسی کو کسی انداز میں تنگ کیا، اور اتنا تنگ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کو جمع کرنا پڑا۔ جمع کر کے آپ نے فرمایا لو خرجتم الی ارض حبشہ، لو خرجتم الی ارض حبشہ فإن بها ملکا، اللہ کے نبی نے فرمایا فإن بها ملکا لا یظلم عنده احد۔ آپ نے فرمایا وہی ارض صدق، یعنی حبشہ کی زمین وہی ارض صدق، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سچی زمین ہے، وہاں کا بادشاہ لا یظلم، کسی پر ظلم وہاں نہیں کیا جاتا، وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف والا ہے، عدل والا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کی جو والدہ تھی ام ایمن، جس کا آپ نے دودھ پیا تھا، حضرت آمنہ کی پہلے لونڈی پھر آپ کے حصے میں آئی، تو حضرت ام ایمن حبشہ کی تھی اصل میں، تو اللہ کے نبی ان سے معلومات لیتے رہتے تھے حبشہ کا کیا حال ہے، وہاں کے بادشاہ کیسے، وہاں کا کیا سسٹم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا۔ آپ جیسا لیڈر کائنات میں کوئی نہیں، اس لیے تو کہتے ہیں آپ رہتے مکہ میں ہیں، دار ارقم میں، کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، کبھی مکہ کے بازاروں میں، ظلم و ستم کا نشانہ بننے کے باوجود میرے نبی کو پوری جغرافی حیثیت معلوم تھی، ہر چیز معلوم تھی، فلاں علاقہ کیسا، اس کا بادشاہ کیسا، فلاں ملک کیسا، اس کے رہنے والے لوگ کیسے۔ اللہ کے نبی آپ ذرا تصور کریں ان کیفیات میں، اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان لیڈر کی شان یہ ہونی چاہیے اسے پوری معلومات مکمل ہونی چاہیے، پورے ہسٹری کو اس کو معلوم۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، حالانکہ بہت سارے علاقے تھے، بہت سارے ملک تھے، میرے نبی نے فرمایا لو خرجتم الی ارض حبشہ فإن بها ملک لا یظلم عنده احد وہی ارض صدق۔ میرے نبی نے فرمایا وہاں چلے جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہاں انصاف ہے، ظلم نہیں ہوتا کسی پر۔ اور اللہ کے نبی کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر ایسا ظلم و ستم کا بازار گرم کیا کہ میرے نبی کو صحابہ کو جمع کر کے کہنا پڑا کہ یہاں سے آپ حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ کیوں؟ آپ ذرا تصور کریں کہ یہ ظلم و ستم کیسے برداشت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ ایک غلام جب کلمہ پڑھتا ہے، ایک غلام کلمہ پڑھتا ہے تو کیفیت یہ ہے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب ایمان قبول کیا، غریب، بالکل غریب اور مزدوری کر کے اپنا گھر چلانے والے ابو جہل اور اس کے دوستوں نے پکڑ لیا، پہاڑ کے اوپر پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے، اور ظالموں نے آپ کی پسلیوں پہ چھلانگیں لگانا شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ان ظالموں نے پھر چھوڑا، جب آپ کی پسلیوں کے آواز نکلے، ٹوٹ گئیں، اس قابل بنا دیا کہ بے ہوش ہو گئے، اب جان چلی جائے گی، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ آپ اندازہ کریں حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں تک توڑ دیں کہ چھوڑ دے نبی کا دامن، نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت بلال کو عام ظلم نہیں ہوئے، آپ کہتے ہیں ایسا ظلم کہ گرم زمین پہ لٹا دیا، نہیں، ذرا تاریخ پڑھ گئے بلال ابن ابی رباح کی، ذرا تاریخ پڑھیں، ایسے نہیں کہ پتھر سینے کے اوپر،
ادھر گرم زمین، رات کو چکی آٹا پسواتے تھے، پورا آٹا رات کو چکی تاکہ نیند نہ آئے سے، رات کی مشقت یہ کہ چکی چلوانا، پھر کوڑوں سے جسم کو زخمی کرنا، پھر اسی گرم زخمی جسم کو، رات کی نیند بھی نہیں ہے، اسی زخمی جسم کو کیا ظالم کرتے ہیں، پھر گرم پتھریلی زمین، مکہ کی پتھریلی زمین، وہاں جہاں سنگریزے اور کنکر وہاں لٹا کے، اور کبھی کبھی اوپر پتھر بھی رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت نہ ہوتی تو میرے نبی جیسا حوصلے والا کبھی روتا نہ۔ اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑے اداس آ کے آپ بیٹھ گئے، بڑے اداس، آنکھیں نم ہیں، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو پہچان گئے کہ آپ اتنے آج غمگین کیوں ہیں، آنکھیں نم ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آج کیا ہوا، اتنے غمگین آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، اے ابوبکر، اب بلال کا ظلم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، بلال کا ظلم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اور بلال کے سامنے سے جب میں گزرتا ہوں، اسی راستے سے ادھر آتا ہوں، تو بلال ایسی معصوم نگاہوں سے، آنکھوں سے آنسو نکلے ہوئے مجھے بھولتے نہیں ہیں، اور میری طرف ایسی مظلوم نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور جیسے کسی ڈوبتے کو تنکا کا سہارا ہوتا ہے نا، تو وہ میری طرف دیکھتا ہے، اور اس وقت مجھ سے بلال کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملائی جاتی۔ ابو بکر، بلال کا ظلم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ابو بکر صدیق وہاں سے اٹھے، اسے کہا، امیہ جو لینا چاہتا ہے میری دولت میں سے۔ اس نے شرط پتہ ہی کیا رکھی؟ ابو بکر صدیق کا جو سب سے قیمتی غلام تھا، جو پوری تجارت آپ کی سنبھالتا اور سمجھدار آدمی تھا غلاموں میں سے، کہا مجھے وہ دے دو، اور اتنی دولت چاہیے، یہ دے دو تو پھر بلال میں تیرے حوالے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، تو نے تو بلال کی قیمت ہی بڑی تھوڑی لگائی ہے، اگر ابو بکر کی ساری دولت بھی مانگتا تو بلال کے قدموں میں ابو بکر ساری نچھاور کر دیتا۔ نبی کی آنکھوں کی آنسوں کی قیمت ابو بکر سے نہیں دیکھے جاتے، نبی کے آنسو، نبی کا درد، نبی کا دکھ، نبی کا غم ابو بکر سے نہیں دیکھا جاتا۔ سودا کر کے آئے، اس لیے بلال کی ظلم بڑا تھا کہ وہ اپنے کہاں کہتے تھے، ربی اللہ احد، ربی اللہ احد، ربی اللہ ایک ہے، میرا رب اللہ ہے، بس یہ جملے حضرت بلال کہتے رہتے تھے۔ رب نے قیمت پتہ کیا لگائی؟ فرمایا، یہ احد احد کے نعرے، اللہ اللہ کے نعرے تو لگاتا تھا نا اس پتھروں کے نیچے زخمی وجود میں، آج بلال تیری قیمت یہ ہے، فتح مکہ ہوا کھڑا ہے اور 10,000 قدسی نبی کے ساتھ ہیں، سرداروں کی گردنیں جھکی کھڑی ہیں، اے بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جانا، آج دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں۔ بلال کے قدموں کے نیچے خانہ کعبہ ہے، چھت پہ کھڑا ہے۔ سردار کہنے لگے، اس سے پہلے مر جاتے ہم، ایک غلام کو جس کو ہم ستایا کرتے تھے، آج یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہے، اور میں آج ذرا نعرہ لگانا، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کے نعرے لگا اوپر کھڑے ہو کے، دنیا کو پتہ چلے جو نبی کے لیے، اللہ کے لیے ظلم و ستم برداشت کرتا ہے، اللہ اس کے کعبے کو بھی اس کے قدموں کے نیچے کر دیتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ سن رہے ہیں، ربیع الاول کے پہلے جمعے سے الحمدللہ آپ کی آمد سے پہلے کے، اور آپ کے اب 40 سال جو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو میں نے عرض کیا 3 جمعوں میں کہ 10 حربے ایسے استعمال کیے انہوں نے کہ اللہ کے نبی کو کیسے روکا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکلتے نکلتے آپ نے فرمایا صحابہ کو اب ہجرت حبشہ کی طرف جائیں۔ ہجرت حبشہ میں وہاں عجیب عجیب مثالیں اللہ اکبر قائم ہوئیں، اور وہاں سے جو نورانیت نکلی، چشمے نکلے، ادھر اللہ کے نبی طائف کی طرف، ادھر ہجرت حبشہ، ادھر پھر اللہ کی طرف سے اعلان ایسے ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے یہاں سے بات شروع